لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو وہ خود چل کر کے ہمارے دروازے تک لے کر کے چلے آ رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. شہروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. شہروں میں جانتے ہو صدقہ کیسے کرتے ہیں؟ مدرسہ چلتا ہے ہمارے یہاں رونائی میں، چرے میں چلے جائیں آپ. بہت سے لوگ حضرت ہم ایک بکرا صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، لا کر کے بکرا دے دیتے مدرسے میں، ایک چکوا بھیج دیتے، وہیں پر وہ کاٹ دیتا، بوٹی بنا دیتا، بچوں کے لیے بن جاتا، سب کھا لیتا. اب اپنے گھر پہ بلانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر پہ بلانے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں رونائی میں دعوت ہوتی ہے مدرسے میں، پتا چلا تمام بچوں کی دعوت ہے. اپنے گھر پر بلائیں گے، پڑاؤ پہ دعوت ہے، اور رونائی سے بچے پیدل جائیں گے، 15-20 منٹ جانے میں لگے گا، 15-20 منٹ آنے میں لگے گا. تو آدمی کیا کرتا ہے جانتے ہو؟ وہاں پر برتن پہنچا دیتا ہے، ایک گورچی بھیج دیتا ہے، اور تمام اشیاء بھیج دیتا ہے. کہتا ہے آپ کھانا جتنا بنے ان کا بنا کر کے یہیں پر رکھ دو. اس کے بعد جیسے ہی مدرسے میں چھٹی ہو جاتی، 4 ٹیبل لگا دیتا، بچے آدھا گھنٹے کے اندر تمام کھانا کھا کر کے ختم کر دیتے. تو پیارے، جو لوگ دینے والے ہوتے ہیں وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کھلانا ہے، کہاں کھلانا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں. اور جو بہانہ والے تو نہیں، ہمارے دروازے یہ تو بیٹھے ہوئے. پیارے، یہ سب چیزیں ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے. ضرورت مند جو ہو اسے آپ پہنچاتے رہیں، چاہے جہاں پر بھی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم 5 پیالیوں میں فاتحہ نہیں کروائیں گے. ادارہ کے نام سے، بابا کے نام سے، ان کے نام سے، ان کے نام سے. ایک نے سوال میں مجھے پھنسا لیا، میں پڑھ کر کے آ رہا تھا، کہا فاتحہ کر دو. فاتحہ کرنے گئے، ایک فاتحہ کیا، ایک اور لے کر کے آئی. کہا یہ بھی فاتحہ کر دو. ہم نے کہا ہو گیا. کہا ہمارے دادا کے نام سے کر دو، ہمارے سسرال کے نام، سسرال والوں کے نام سے کر دو. ہم نے کہا آپ کے سسرال میں کتنے لوگ مرے ہیں؟ کہا ہمارے سسروں چلے گئے، ساسوں چلی گئے. ہم نے کہا ان کے ابا کا وہ بھی، کہا ان کے اما کا وہ بھی. ہم نے کہا آپ کے سسرال میں جتنے لوگ مرے ہیں سب کے نام سے الگ الگ پلیٹ میں نکالنا ہے. چونک گئی، کہا اگر اتنی پلیٹ کہاں ہے؟ ہم نے کہا جب ایک میں سب کی فاتحہ ہو جاتی ہے تو آپ کو ان کا نام گرانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہمارے سسر یہ تھے، آپ اہل خاندان کے نام سے فاتحہ کر دیں تو یقیناً یہ کہہ دیا جائے گا اے اللہ فلاں بن فلاں کے خاندان کے جتنے لوگ مومن مومنات دنیا سے گئے ہیں تمام کو اس کا ثواب پہنچا، تو سب کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. تو ہم یہ سب سمجھ گئے ہیں. اور ایک مسئلہ اور سمجھا دوں بس 2 منٹ میں. جیسے بعض لوگ کپڑا دیتے ہیں جب 40واں ہوتا ہے، بعض لوگ مصلی چٹائی مسجد میں بھجوا دیتے ہیں، کپڑے غریبوں کو دے دیتے ہیں. اگر آپ مصلی چٹائی بھیجائیں تو ایسی چٹائی ایسے مصلی کو بھیجائیں جس میں کعبہ، مدینہ یا کوئی عمارت نہ بنے. آدھے میں بنا رہتا ہے، جب سجدے میں جاؤ تو یہ گھٹنے جب پڑھتے ہیں نماز پڑھاؤ تو کعبہ شریف اور مدینہ شریف کے اوپر گھٹنے میں پڑھتے ہیں. اسی لیے میں سادے مصلی کا زیادہ استعمال کرتا ہوں. اگر اوپر ہے وہاں پر گھٹنے نہیں رکھ جاتے ہیں تو میں نماز اس پر پڑھتا یا پڑھاتا ہوں، ورنہ نہیں پڑھاتا ہوں. وہ آپ سوچتے ہیں ہم نے ثواب کی نیت سے دیا ہے، میں اسے اٹھا کر کے سائڈ میں رکھ دیتا ہوں، اس پر ثواب نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہو جاتا ہے. غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ پوچھ لو کتنے مصلی رکھے ہوئے ہیں مسجد میں. اور کپڑے اگر آپ کے یہاں آتی ہے یا آتے ہیں لوگ پہننے کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کپڑے ان کے جتنے لگتے ہیں آپ انہیں دے دیں، سلائی بھی دے دیں، آپ سلا کر کے پہن لیجئے گا، اس میں بھی ثواب پہنچ جائے گا. اب آپ کے یہاں آئے تو نہیں اما ان کا ہار ڈالو، سہرا ڈالو، یہ کرو وہ کرو، یہ سب نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو ملیا والا، روح والا، ملک الموت جب روح نکال لے جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے کہ 40ویں کے دن جو روح نکالتے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ روح 40ویں کے دن نکالی جاتی ہے، گویا کہ ابھی وہ مرا نہیں تھا جسے اللہ نے ملک الموت کے ذریعے سے روح نکلوائی تھی، اور تم مار رہے ہو. جب اللہ نے اسی دن فیصلہ کر دیا تھا جس دن اس کی سانس بند ہو گئی تھی تو اسے دفن کر کے کیوں آئے؟ 40ویں تک رکھے رہتے تبھی اس کو لے کر جا کر کے دفن کرتے. پتہ یہ چلا 40 گھنٹے میں مردے کی بدبو سے ناک بھر جاتی، اسی لیے آپ نے اسے دفنا دیا ہے. لہذا یہ روح نکالنے کا، گھر کی لائٹ بند کرنے کا، چراغ بجھانے کا یہ عمل بہت قبیح عمل ہے، بہت برا عمل ہے. ان سب چیزوں سے دور رہیں. ثواب اور یہ سارے ثواب کتابوں کے اندر ہے کہ آپ ثواب کا کام کرتے رہیں اور اس ثواب کے ذریعے سے یہ سارے ثواب کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی مرحومین کو یہ سب پہنچاتا ہے اور اس سے مردوں کو انس پہنچتا ہے. اللہ تبارک